بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ معزز سامعین، پاکستان کو کمزور اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر اب ترکی کے بھی پیچھے پڑ چکے ہیں۔ انہوں نے ترکی پر اپنا پہلا وار کیا ہے۔ انہوں نے ترکش لیرا کی قدر کو بین الاقوامی بینکاری نظام کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ترکش لیرا، جو کہ ترکی کی ایک مقامی کرنسی ہے، اس کی ویلیو جہاں 7 لیرا $1 کے برابر تھا، اس کو کمزور کر کے ڈالر کو طاقتور کیا ہے۔ اس عمل سے 18 لیرا اب $1 کے برابر ہو گئے ہیں۔ معزز سامعین، اگر ترکی اس بحران سے باہر نہ آتا تو ترکی میں شدید معاشی بحران پیدا ہو جاتا، مہنگائی اس قدر بڑھ جاتی جس قدر آج ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہے۔ مزید یہ کہ بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی اور ترک صدر رجب طیب اردگان ان مشکلات کا شکار ہو جاتے جن مشکلات کا شکار آج وزیر اعظم عمران خان ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس طرح بیرونی عناصر کے ذریعے سے ترکی میں ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کوئی پہلی دفعہ نہیں کی گئی، بلکہ رجب طیب اردگان کے ہی دور حکومت میں ترک معیشت اور ترک ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی فوجی بغاوت بھی کی گئی تھی۔ رجب طیب اردگان کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ فوجی بغاوت عمل میں آئی۔ اعلیٰ فوجی افسران اس بغاوت میں ملوث تھے۔ اس بغاوت کے دوران جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کا جواب ترک عوام نے شدید قسم کے رد عمل سے دیا۔ ترک عوام ان جمہوری حکومت کو بچانے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ان فوجی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی۔ معزز سامعین، بیرونی سازشوں سے چلنے والی یہ بغاوت اپنے بدترین انجام کو پہنچی اور ناکامی اس کا مقدر ٹھہری۔ بغاوت کرنے والے ان فوجی افسران کو سخت ترین سزائیں دی گئیں۔ اس طرح وہ بغاوت جو ترکی کو کمزور کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اس نے ترکی کو مزید مضبوط کر دیا۔ اٹلانٹک نیوز ٹی وی کے ناظرین، ان بیرونی قوتوں نے جس طرح ترکی کو تباہ کرنے کی سازشیں کیں، ان قوموں نے اس سے بھی زیادہ تباہ کن سازشیں پاکستان میں کیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی وہ فضا قائم کی گئی جو شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک برداشت کر سکتا۔ 70,000 سے زائد پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن دہشت گردی کرنے والے اور کروانے والے یہ بھول گئے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام قوتوں کو شکست دی اور دہشت گردی پر نہایت عمدہ طریقے سے قابو پایا۔ معزز سامعین، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی پر مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے اور اب مضبوط معیشت کی طرف بڑھنا پاکستان کا مقدر ہے۔ اب اس معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک چال چلی اور ایک نیا اکانومک ماڈل پیش کیا۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تاکہ عوام سڑکوں پر نہ نکلیں اور پرسکون رہیں۔ مزید انہوں نے اپنی عوام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے پاس موجود رقوم کو ڈالر میں کنورٹ کروانے کی بجائے ترکش لیرا میں کنورٹ کروائیں۔ اس پر شرح سود بہت کم لگائی اور مزید یہ بھی بتایا کہ ڈالر کو لیرا میں کنورٹ کروانے پر حکومت آپ کو بین الاقوامی فوریکس کمپنیوں جتنا ہی منافع دے گی۔ اس سے لیرا کی قدر بحال ہو گئی اور صرف 3 دن کے اندر اندر ڈالر کی قیمت میں 35% تک کی ریکارڈ کمی واقع ہوئی۔ اب 10 ترکش لیرا $1 کے برابر ہیں اور آہستہ آہستہ اس گیپ میں مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس طرح بہترین حکومتی منصوبہ بندی کے تحت ترکی ایک دفعہ پھر ایک بڑے معاشی بحران سے بچ گیا۔ خطے کی تازہ ترین اسٹریٹجک صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل اٹلانٹک نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔
اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔